جادو کی ایک قسم ہے جو انسان کو یعنی پاگل کر سکتی ہے، یعنی مینٹلی طور پر ڈسیبل کرنا جادو کی وجہ سے یہ پاسبل ہے۔ اس کی ہم دلیل ویسے تو قرآن پاک میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن سود کھانے والے ایسے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کے خبتی بنا دی ہے، یعنی بدحواس بنا دی ہے، یعنی کوئی اس طرح کا وہ حواس سے ان کے چلے گئے ہیں، یعنی وہ سمجھ نہیں پا رہے کیا ہو رہا ہے۔ تو جن چھو کے جادو ہو کے اس طرح کی کنڈیشن بن سکتی ہے، دلیل تو ہمیں مل گئی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے بھی، ایک صحابی نے بھی سفر کے دوران دیکھا ایک بندے کو جکڑا ہوا ہے سنگلوں کے ساتھ، اور ان کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہمارے بندے کو اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو بعض نے اس کے بارے میں کہا کہ اس کو جنون کی بیماری تھی، یعنی جنون بھی شیطانی اثر کی وجہ سے بنتا ہے، اور اس صحابی نے سورہ فاتحہ سے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنون کی وجہ سے پاگل پن اور اس طرح کا مینٹلی ڈسیبل ہونا، اس طرح کی کنڈیشنز یعنی جہاں پر نفسیاتی مسائل کی وجہ سے بنتی ہیں، وہاں پر جادو جن سے بھی بن سکتی ہیں۔ اصل میں جادو جن کی وجہ سے نسیان کا مسئلہ بھی بنتا ہے، بھولنے کی بیماری، اور اس کے بعد دماغ پر مختلف طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ جنونی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ مطلب اس کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، نفسیاتی طور پہ وہ بہت زیادہ کیفیات میں گر جاتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جناتی بیماری نفسیاتی بیماری کو بنا سکتی ہے، اور اس کا علاج قرآن سے ہو سکتا ہے، یعنی جناتی بیماری جو ہے وہ نفسیاتی بیماری بننے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو جناتی یا جادو کی وجہ سے بیماری بنی ہو، اس کا علاج قرآن پاک سے پڑھائی سے ہو سکتا ہے۔ جو صرف نفسیاتی بیماری ویسے بنی ہو، وہ اس کا علاج دونوں طرح سے کرنا پڑتا ہے، میڈیکلی طور پہ بھی اور یعنی روحانی لحاظ سے اور میڈیکلی طور پہ دونوں طرح سے علاج کو چلانا پڑتا ہے۔ تو جو پاگل پن کا جادو ہوتا ہے، اس میں انسان چیخو پکار کرتا ہے، شور مچاتا ہے، اور یہ کنڈیشن اچانک ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو خاص کر جو ہے وہ قرآن پاک سنتے ہوئے کنڈیشن کا خراب ہونا، قرآن پاک نہیں سن سکتا، اذان نہیں سن سکتا، جب بھی وہ سنے گا وہ چیخے گا، چلائے گا اور شور مچانا شروع کر دے گا، یہ اس کی ایک علامت ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ صحابہ نے تو جو علاج کیا وہ سورہ فاتحہ سے تھا۔ اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کر لیں تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ آخری 3 کل درود ابراہیمی، یہ 21 مرتبہ پڑھ کے مریض پر دم کیا جائے، مریض کو پانی پر دم کر کے پانی پلایا جائے، مریض کو پانی سے منہ دھلایا جائے، اور یہ عمل صبح و شام کیا جائے تو مریض بہت جلدی بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی نفسیاتی بیماری بھی بن چکی ہے، کیونکہ شیطان کے چھونے سے بیماری بن سکتی ہے، اور اس بیماری کو دونوں طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، علاج دونوں طرح سے کیا جائے گا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب نے کہا علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے شیطان نے چھو کے مس کر کے بیماری لگا دی، تو بیماری بن سکتی ہے، تو اس کا علاج دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ یہ روحانی علاج چلائیں گے، اس سے بہت جلدی ریکوری ہوگی، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نفسیاتی بیماری ہے تو اس کو آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے کور کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے وہ شر ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔